تو اب یہ ساری بات سپریم کورٹ کے اوپر چلی گئی ہے، اور سب لوگ حیران ہیں اس بات پہ کہ کم از کم اس چیز پہ یہ کیا جا سکتا تھا کہ ایک اسٹے دے دیتے اسپیکر کے آرڈر کے خلاف اور پریزیڈنٹ کے آرڈر کے خلاف. آ، مگر میرا خیال ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک طرف یہ بھی تو آرگیو ہو رہا ہے نا، اور سپریم کورٹ نے بھی حال ہی میں ایک پٹیشن ڈسمس بھی کی ہے جس میں یہ تھا کہ آپ مداخلت کریں، یہ کیا ہو رہا ہے وہاں. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ جو اسپیکر کی پارلیمنٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے. تو پٹیشن کو تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، مگر اب انہوں نے کیونکہ اتنی بڑی کرائسس ہو گئی ہے تو اس کو صبح موٹو نوٹس دیا انڈر 184(3). تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس میں کوئی فوری طور پہ کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے، سن لینا چاہیے. تو کل انہوں نے سب کو بلایا ہے سننے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب اپوزیشن کی ڈیمانڈ جو ہے کہ فل بینچ بٹھایا جائے، وہ بٹھاتے ہیں کہ نہیں. اور دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو اس وقت صورت حال ہے، جو گرے زون چل رہی ہے اس وقت، نہ اسٹے ہے نہ امپلیمنٹیشن ہے، اور اسمبلی اپنی جگہ پہ ہے اور سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے. اور یہ کل کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس کو فوری طور پہ کچھ فیصلہ کرتے ہیں یا گورنمنٹ کو ریلیف دیتے ہیں یا اپوزیشن کو دیتے ہیں یا پھر اس کو لمبا لٹکائیں گے. تو مطلب ہے اس میں بہت سیریس کانسیکوینسز ہیں. جیسے ابھی آپ نے رضا مینشن کیا کہ معیشت بالکل ہی پلنج کر گئی ہے اس وقت، اور سارے آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ود دی ریسٹ آف دی ورلڈ آر ایٹ راک باٹم. اور ویسے بھی اس وقت پاکستان از اے لافنگ اسٹاک آف دا ورلڈ کہ یہ دیکھیے یہ بنانا ریپبلک ہے، یہاں ہو کیا رہا ہے. کہتے ہیں کہ آئین ہے مگر ایکچولی آئین تو اس کی تو سارا وقت دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اس وقت. تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے. اب آگے I suppose we have to simply wait for the Supreme Court to decide. باقی بہت سے ایشوز جو چل رہے ہیں وہ تو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. جی سیٹھی صاحب, let me play devil's advocate here. عمران خان نے آج یہ بات کہی بھی, اور جو ان کے کچھ حامی لوگ جن کا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس ایک سے زیادہ برین سیلز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نواز شریف کو تو خوش ہونا چاہیے, وہ تو یہی چاہ رہے تھے کہ جلدی الیکشن ہوں. یہ تو پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ نہیں 6 مہینے سال 1.5 سال نکالیں. تو اب تو عمران خان نے آپ کی بات مان لی ہے, تو نواز شریف کو تو چھلانگیں لگانی چاہیے کہ وہ انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر لی. آپ لوگ کیوں عوام سے بھاگ رہے ہیں؟ عوام کے پاس جانے سے آپ بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو, اور ووٹنگ ہونے لگی ہے تو اس پہ آپ چیخو پکار کرنے لگے. یہ ڈیمانڈ تو اس وقت ہونی چاہیے تھی نا جب کانسٹیٹیوشنل پروسیجر سے پہلے, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے, جب اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ آپ ریزائن کریں اور ڈیزالو کریں اور الیکشن کال کریں, تو خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں وہ پورا اپنا ٹرم کمپلیٹ کرنا چاہتے تھے. تو ان کو جب یہ پتا چلا کہ اب ان کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بن رہا ہے, پھر بھی انہوں نے پیچھے نہیں ہٹے. پھر یہ آخری وقت تک یہ ڈرامہ بازی کرتے رہے. بائی دا وے انہوں نے بہت جھوٹ بولے ہیں اس کے دوران, اور کہ جی یہ کنسپیریسی ہے, ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں. میں ادھر آتا ہوں, ویل ڈسکس دیٹ سیپریٹلی. ٹو آنسر یور کوسچن, دیکھیے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تو دین خود یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہ کے سب کچھ کرنا ہے. تو اب وہ آئین کا بڑا سمپل سا تقاضا ہے, اس کو فالو کیا جائے, اینڈ رزلٹ وہی ہوگا, مگر کم از کم آئین کی دھجیاں تو نہیں اڑائی جائیں گی. ہمارے یہاں پرابلم یہی رہا ہے, یا فوجی آتے ہیں اور وہ آ کے آئین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. اب سویلینز بھی یہی کرنا ہے, سویلینز نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا کہ وہ بھی آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, آپ چھوڑ دیں یہ ڈیموکریسی اور یہ کانسٹیٹیوشن اور یہ سارا کچھ, اور جو دل چاہے ویسے کر لیا کریں. مائٹ از رائٹ, جس کے پاس پاور ہے وہ کرے. اگر آپ اس کو گرا سکتے ہیں تو گرا دیں لانگ مارچز کے ذریعے, اور آپ دھرنے کریں اور اس کے بعد آپ سازشیں کریں, تو پھر ٹھیک ہے. اسی قسم کی پھر آپ بنانا ریپبلک چلانا چاہتے ہیں تو چلا لیں. مگر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں آئین ہے اور سپریم کورٹ ہے اور آزاد ہے اور یہ ساورنٹی ہے اس ملک کی, تو پھر آپ کو جو تقاضا ہے آئین کا وہ فالو کرنا پڑے گا نا. اب الیکشن تو بالکل صحیح ہے, الیکشن تو ہونی چاہیے. پھر ایک میں نے یہ آرگیومنٹ اور بھی سنی ہے کہ جناب وہ گورنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے دے ٹرم. کوئی گورنمنٹ نے ٹرم نہیں کمپلیٹ کی, اس لیے ان کو ٹرم کمپلیٹ کرنے دے. ارے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں 2 گورنمنٹس نے اپنی ٹرمز کمپلیٹ کی ہیں. تو یہ غلط بیانی ہے کہ گورنمنٹ نے ٹرم نہیں کمپلیٹ کی. تو اگر یوسف رضا گیلانی کو نکالنا آئین کے مطابق تھا اور اس کے بعد نواز شریف کو نکالنا آئین کے مطابق تھا, تو خان صاحب کو بھی نکالنا پھر آئین کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ وہ غلط تھا اور یہ صحیح ہے؟
یا یہ صحیح ہے اور وہ غلط تھا. تو ایک ہی تقاضا ہونا چاہیے نا, ایک ہی ترازو کے اندر آئین کا وزن ہونا چاہیے نا. تو یہ کہنا کہ جی ان کو کمپلیٹ کرنے دیں اپنی ٹرم, کیوں کمپلیٹ کرنے دیں اگر ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے؟ اور پہلے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کی میجورٹی کیسے بنائی گئی, وہ تو ہم بھول نہیں سکتے. کم از کم جو گورنمنٹس آئی تھیں 2008 میں اور 2013 میں, ان کے اوپر تو یہ الزام کبھی لگا ہی نہیں, اور جب لگا تھا تو پروو نہیں ہوا, اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کوئی الیکشن ریگنگ نہیں ہوئی. یہاں تک اس لیے الیکشن میں تو یہ تو ایک اسٹیبلش ایک قسم کا پرسپشن فیکٹ ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ریگنگ کی تھی اور ان کو لانے کی فیصلہ تھا, اور ان کو لے کے آئے اور اس کو پھر 4 سال پروپ اپ کرتے رہے, اور جیسے ہی تھوڑا سا سپورٹ ہٹایا ہے تو وہ فارغ ہو گئے, بیکاز ان کے پاس اصلی سپورٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس عوام کی. تو بات یہ ہے کہ یہاں تو اور بھی بڑے مسئلے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے, اور اگر اس وقت یوسف رضا گیلانی کو نکالنا ٹھیک تھا ایک کنٹمپٹ کے اوپر کہ جی میں چھوٹی سی چیز کنٹمپٹ آف کورٹ آپ یہ کریں, انہوں نے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں. اور یہاں تو اور وہ ایک اقامہ کے اوپر کہ جی ایک انکم ہے جو کہ آپ نے دکھائی نہیں, وہ کہتے ہیں مجھے ملی تھی تو میں کہاں دکھاؤں, نہیں نہیں یہ دکھانی چاہیے تھی آپ, چلو جی چھٹی کرا دی ایک پرائم منسٹر کی, ڈیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر وداؤٹ ریگنگ. تو مطلب یہاں تو یہ ہے کہ ود ریگنگ ایک پرائم منسٹر ہے جس کو صحیح طریقے سے سلیکٹڈ کہا جاتا ہے. میں تو ابھی بھی حیران ہوتا ہوں لوگ اس کو پرائم منسٹر کہتے ہیں. بہرحال کیونکہ آئین کے مطابق اس کو بنا ہوا ہے, تو وہ اب آئین کسی نے چیلنج پروو نہیں کر سکا یہ ریگنگ شگنگ کا. کون کرتا ہے اتنی پاورفل اسٹیبلشمنٹ جب بیٹھی ہوئی تھی؟ وقت آئے گا اس کا, وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا. اب تو خیر آگے اور بھی بہت سی چیزیں آنے والی ہیں تو پتہ چلے گا کیا ہوتا رہا ہے اور کیا نہیں ہوتا رہا, مگر ٹھیک ہے پانی سر سے گزر گیا ہوگا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ آرگومنٹس چلتے نہیں ہیں نا, کیونکہ پریسیڈنٹس ہیں ہر جگہ پہ. یہ بھی کسی نے کہا کہ جی سپریم کورٹ تو نوٹس لے ہی نہیں سکتا جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے, اور جی لے ہی نہیں سکتا. پتہ چلا جی کہ بلوچستان ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں جہاں کے انہوں نے بالکل لیا نوٹس. بلوچستان اسمبلی میں گڑبڑ ہوئی تھی اور وہاں کے ہائی کورٹ نے نوٹس لیا تھا, تو آپ کو سیٹھی شاید صاحب ڈیٹیل صرف بھی پتا ہوں گی. سیٹھی صاحب صرف وہی نہیں, ایک خیبر پختونخوا جو کسی زمانے میں NWFP تھا, اس نے ایک بل منظور کیا تھا, حسبہ بل, جب MMA کی حکومت تھی. سپریم کورٹ نے اس کو اٹھا کر اڑا دیا تھا. اسی افتخار چودھری صاحب نے 18ویں ترمیم کے اندر جو ججز کی تعیناتی کا جو حکم تھا, ان کو کہا تھا کہ اس کو آپ تبدیل کریں, نئی آئینی ترمیم لائیں, ورنہ ہم پوری 18ویں ترمیم کو اٹھا کر پھینک دیں گے. اور خود یہ ججمنٹ تھی کہ اگر کوئی آئینی ترمیم بھی آئین کی روح سے متصادم ہو تو ہم اس کو کر لیں گے. تو یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں, ہمیں کیا سنا رہے ہیں. نہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ان کا بیسکلی جو ان کا جو پروپیگنڈا ہے جی, اسپیکر کی رولنگ آج تک نہیں ہوئی. ان کے اندر لکھا ہے کہ اسپیکر اور پارلیمنٹ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا. قانون کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے, سپریم کورٹ از دا لاسٹ کسٹوڈین آف دیٹ. وہ تو ٹھیک ہے جی, جوڈیشل ریویو کا پاور ہے, قانون جو ہے اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے جو پارلیمنٹ بناتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.